اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کے اسلامک پروویژنز۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان آرٹیکل نمبر 1 کے تحت جو ہے اس کا یہ نام رکھا گیا تھا، جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل نمبر 1 کے مطابق ہے۔ اچھا، اب اس کے جو اسلامک پروویژنز ہیں، اسلامک پروویژن سے مراد وہ باتیں ہیں جو اسلام کے لحاظ سے اس ملک میں کون کون سے قوانین رائج کیے جائیں گے۔ وہ کون کون سے قوانین ہیں اسلام کے جو اس ملک میں اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر امپلیمنٹ کیے جائیں گے، تو اس کو اسلامک پروویژنز آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں پہلا ہے سوورنٹی آف اللہ۔ دیکھیں، اگر ڈیموکریسی کی بات کریں ہم تو ڈیموکریسی دو قسم کے ہیں، ایک اسلامک ڈیموکریسی اور ایک ویسٹرن ڈیموکریسی۔ ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ سوورنٹی گوز ٹو پیپل، اور اسلامک ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ سوورنٹی گوز ٹو اللہ۔ تو جب وہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوتا ہے 1949 میں، 12 مارچ 1949 میں، تو اس میں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ ہمارا جو آئندہ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا وہ اسلامک نیچر کا ہوگا، اور سوورنٹی گوز ٹو اللہ، یعنی وہ قوانین جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اب اسی آبجیکٹو ریزولوشن کو ایز اے پریمبل اور ڈائریکٹو پرنسپل رائج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹو پرنسپل اور پریمبل کے دو الفاظ ہیں، تو پریمبل کہتے ہیں ابتدائیہ کو، اور ڈائریکٹو پرنسپل وہ ہے جس پر آپ پر قطعا نہیں لگایا جاتا کہ اگر آپ کوئی کیس دائر کرتے ہیں تو آپ کیس دائر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ تو کانسٹیٹیوشن میں جو اسلامک پروویژنز ہیں تو وہ آپ پر لاگو اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسرے آرٹیکلز ہیں۔ وہ آپ کو ڈائریکٹو پرنسپل کے اگر وہ سجیشنز ہیں، اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ 1973 میں بھی اس کو ایز اے پریمبل، ایز اے ڈائریکٹو پرنسپل جو ہے لایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 8 امینڈمنٹ جو کہ 1985 میں ہوا تھا، تو اس کے مطابق کیا کیا گیا، اس کو جو ہے ایک پرمنٹ حصہ بنا دیا گیا۔ اس کو جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اس کو جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو ایک مستقل پارٹ بنایا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پہلے ڈائریکٹو پرنسپل سیشن تھے لیکن اب یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ اچھا، دوسرے سلائیڈ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ the Islamic Republic, the state was proclaimed an Islamic Republic۔ اچھا، اب اسلامک ریپبلک جو ہے، یہاں پر یہ بات سمجھے کہ what is ریپبلک۔ ریپبلک کہتا ہے جس کا سب سے بڑا، جس ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ سالک نہیں بلکہ الیکٹ کیا جاتا ہے، مطلب ووٹوں کے ذریعے۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ ہے پریزیڈنٹ کا۔ تو ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹ کیا جاتا ہے پروونشل اسمبلی کے ذریعے، اور جو نیشنل اسمبلی ہے، یہ دونوں مل کر اس ملک کے پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں۔ اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام قرار دیا گیا، اور یہ ہے 1973 کے آرٹیکل نمبر 2 کے مطابق اس کو جو ہے کیا کہا گیا کہ اسٹیٹ ریلیجن ول بی دی اسلام۔ نمبر 3 ہے کہ مسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، کہ مسلمانوں جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کا صدر ہو یا پرائم منسٹر ہو، دونوں کو جو ہے وہ اسلام مسلم ہونا لازمی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا چناؤ ہوتا ہے اور جو صدر کا، تو وہ دونوں کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ لازمی مسلمان ہوں گے۔ تو یہاں پر 1973 میں اس بات کا خاص خیال جو ہے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد جو پروویژن ہے اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن کرائی گئی تھی۔ دراصل اس کی جو ہے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس ان ایمبیگوس ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیفائن کیا مسلمان کی ڈیفینیشن کو، کہ وہ انسان جو اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت یعنی ایک یکتا پر ایمان رکھتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے کہ اس کے بعد نہ نبی نہ رسول نہ پیغمبر، یہ میسنجر کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ اور ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس پر ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس کا ڈیبیٹ ہوتا ہے 7 ستمبر 1974 کو، اور قادیانی وہ ڈیبیٹ ہار جاتے ہیں اور قادیانی کو جو ہے نان مسلم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف ایک اسلامک سوسائٹی، ایک ایسا سوسائٹی، ایک ایسا جگہ، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر ایک ایسا سماج جہاں پر اسلامک قوانین رائج کیے جا سکیں، اور تمام قوانین جتنی بھی قوانین ہیں وہ اسلام کے منافی ہوں تو اس کو ختم کیے جا سکیں۔ کوئی ایسا قانون پاس نہ کیا جائے جس میں تصادم آئے اسلام اور اسٹیٹ کا، لہٰذا تمام قوانین جو امپلیمنٹ کیے جائیں گے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ کمپلسری اسلامک ایجوکیشن مین کہ آج کل آپ دیکھیں 9 10 میں آپ دیکھیں اسلامیات ہے 2 3 4 5 6 7 8 تک، 10 تک فرسٹ ایئر تک یہ سارے اسلامک اسٹڈیز آپ پڑھتے ہیں۔ ایون بی ایس میں ایک یا دوسرے سیمسٹر میں آپ اسلامک اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریلیجن ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو، اور وہ ایجوکیشن حاصل کرنا آپ کی ایجوکیشن کا ایک حصہ کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈگری نامکمل ہے آپ کی۔ اگر آپ میٹرک میں 9th اسلامیات کی پیپر کو فیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے 9 10 یا یہ پاس نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ ایک کمپلسری بنایا گیا اسلامک ایجوکیشن کو تاکہ لوگ اس سے آشنا ہو سکے۔ اچھا، اب اس میں نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ سیف گارڈ آف اسلامک انسٹیٹیوشن، مطلب اسلامک انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، اوقاف ہے، مساجد ہیں، ان کی پروٹیکشن کرنا، کیونکہ یہ ہمارے دین کا بنیادی جزو ہے، اور اس کی پروٹیکشن 1956 میں بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی پروٹیکشن کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ These institutions shall be preserved and promoted، اور اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ زکوٰۃ اور اوقاف اور مساجد کو ہم نے جو زکوٰۃ جو ہے یہ دین کے ارکان میں ایک رکن ہے، لہٰذا جتنی بھی انسٹیٹیوشن ہے اس کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ یہ ایک اسلامک ریپبلک کنٹری ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسلامک ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا قیام کیا ہے کہ دنیا جس طرح ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجز آ رہے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان مسائل کے حل کے لیے اسلام یعنی دین کے مطابق آپ نے ان مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام کیا گیا جس کو کہتے ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ تو یہ ایک 1973 میں اس کا قیام کیا گیا۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے اس افرمیشن آف دا پاکستان آئیڈیالوجی، پرائم منسٹر از باؤنڈ ٹو پریزرو دا اسلامک آئیڈیالوجی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر یا جو بھی ہیڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ جب اپنے حلف اٹھائے گا اور حلف کے بعد اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا تو وہ اس ملک کی آئیڈیالوجی کو مد نظر رکھے گا کہ اس ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام ہے، تو ایسے قوانین نہیں بنائے جائیں اور نہ لاگو کیے جائیں جو کہ اسلام کے منافی ہوں۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ دی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ایسی کاؤنسل کا قیام کیا گیا جو کہ ٹو برنگ آل دا لاز ان کنفارمٹی ود اسلام، کے تمام لاز جو بھی بنائے جائیں تو وہ اسلام کے منافی نہ ہو بلکہ ان کے لحاظ سے بنائے جائیں۔ جو بھی لاز اور جو آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہو۔ اس کے لحاظ سے آرٹیکل نمبر 227 جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے، اور ہرگز ایک ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی اصولوں کے جو ہے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ سود کے لحاظ سے جو ہے بات کی گئی کہ آئین میں یہ بات بھی جو کہی گئی ہے کہ ریاست ایسے اقدامات کرے گی جن سے سودی نظام کا خاتمہ ممکن ہو سکے، کیونکہ اسلام میں سود کی ممانعت ہے تو یہ بھی اسلامی پروویژن ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے میں انصاف پر جو ہے 1973 کانسٹیٹیوشن اسلامی پروویژن زور دیتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کو فروغ دینا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان جتنے بھی فیصلے آپ کر رہے ہیں وہ مساوات اور انصاف اور اخلاقیات کے دائرے میں کیے جائیں اور ان کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اسلامک آئیڈینٹی ہے اس کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، یہ بھی اس کے پروویژن میں ہے کہ ریاست اسلامی ثقافت یا زبان اور اس کے اقدار کو فروغ کے اقدامات لازمی کرے گا تاکہ پاکستانی معاشرت میں اسلامی تشخص کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ جوا ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ان ساری چیزوں کو 1973 کے اسلامک پروویژن کے ذریعے سے ان کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی جو ہے سزا مقرر کی گئی ہے، اس کو جو ہے ممانعت کی گئی ہے کہ یہ چیزیں اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن یہ منع ہے۔ تو بیٹا یہ چند باتیں تھی اسلامک پروویژن آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن۔ ایسے تو بہت سے پروویژنز ہیں جو آرٹیکل سمیت وی کین ڈسکس۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ دیکھیں آرٹیکل 2A جو ہے قرارداد مقاصد جو ہے جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس کو حصہ بنایا گیا تھا۔ آرٹیکل 20 جو ہے مذہبی آزادی کے لیے ہے۔ آرٹیکل 31 اسلامک طرز زندگی گزارنے کا سارے اصول اس میں درج ہے۔ جو ابھی ہم نے سود کی بات کی، آرٹیکل 37H جو کہ سود کے خاتمے کی بات کرتی ہے۔ آرٹیکل 40 جو مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات کو استوار کرنے کی بات کرتے ہیں یہاں پر۔ آرٹیکل 40 اس کا آرٹیکل 40 اور اس کا 2 جو مسلمان کے صدر ہونے کا جو ہے تائید کر دی کہ صدر جو ہو وہ مسلمان ہو۔ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 یہ اراکین کے لیے پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، وہ کہیں خلاف ورزی تو نہیں کرتے، اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو آرٹیکل 63 اس پر لگتا ہے۔ آرٹیکل 203A اور آرٹیکل 203J جو کہ وفاقی شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ آرٹیکل 228 اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے ذریعے جو ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کا قیام کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 230 جو ہے وہ اسلامک نظریاتی کونسل کے اختیارات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک اسلامی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس کیا کیا اتھارٹی ہوتی چاہیے۔ تو ایسے بہت زیادہ ہیں جو کہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس ملک میں جو ہے اسلام کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے اسلامک پروویژنز تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور ویڈیو اس پر ریکارڈ کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔